أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، رزاق اور وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس دھرتی زمین پر انسان کو آباد کیا ہے اور اسے اپنی بے بہا نعمتوں، برکتوں اور راحتوں سے نوازا ہے جن کو احاطہ شمار میں لانا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ان نعمتوں کی بقا اور مزید نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں نعمتوں سے نواز دوں۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے شکر اور ناشکری دونوں رستے انسان کو ودیعت اور الہام کر دیے۔ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو شکر اور ناشکری دونوں رستے واضح کر دیے۔ اب انسان شکر کے رستے پہ چلتا ہے تو اپنا نام عباد الرحمن میں لکھوا لیتا۔ شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کی اہمیت کیا ہے اور انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے، یہی تین نکات میرے آج کے خطبہ جمعہ کا محور ہوں۔ شکر کہا جاتا ہے کسی کی تعریف کرنا، نعمت کا اظہار کرنا، کسی کے احسان کی قدردانی کرتے ہوئے اچھے الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کر دینا، اس کی تعریف کر دینا، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ شکر کی صورتیں بیان کرتے ہوئے مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الشکر شکرانی، لوگوں شکر دو طرح کا ہوتا ہے، شکر باللسان و شکر باعمال الجوارح، کہ انسان زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور شکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضائے جسم سے شکر ادا کرے۔ اعضائے جسم سے شکر کیسے ادا ہوگا کہ انسان جہاں اپنی زبان سے الحمدللہ اللہ رب العزت کے شکر کے کلمات کہے، وہاں اپنے پورے جسم کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے کہ جہاں قول سے شکر ادا ہو رہا ہے وہاں فعل سے بھی شکر ادا ہو جائے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں شکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انسان پہ اثر ظاہر ہو جائے۔ وہ اثر اگر زبان پہ ظاہر ہو جائے تو زبان سے الحمدللہ اللہ کے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، اور اگر یہ اثر انسان کے دل پہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس دل میں اللہ رب العزت جو کہ حقیقی منعم ہے، انسان کو نعمتوں، راحتوں، برکتوں سے نوازنے والے ہیں، اس دل میں سب سے زیادہ محبت پھر اللہ رب العزت کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ اثرات انسان کے سارے جسم پر ہو جائیں تو انسان کا پھر پورا جسم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے
الصلاۃ شکر والصیام شکر وکل خیر یعملہ للہ عز وجل الشکر۔ انسان نماز پڑھتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یہ بھی شکر الہی ہے، وہ زندگی میں کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ زندگی دی، مجھے تندرست اور صحت مند جسم عطا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ آپ کی ہیں، تو مجھ پہ حق اور واجب ہے کہ میں اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تیری راہ میں لگاؤں۔ سلف صالحین یہاں تک فرمایا کرتے الشکر تقوی اللہ والعمل الصالح، انسان اپنے دل میں تقوی اور خشیت پیدا کرتا ہے یہ بھی شکر الہی کا اثر ہوتا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور خیر کا کام کرتا ہے یہ بھی شکر الہی ہے۔ اور بعض کہا کرتے ہیں الشکر ترک المعاصی، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ معصیت اور گناہ سے رک جائے یہ بھی شکر الہی ہے۔ سلمہ بن دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ما شکر العینین، اللہ نے انسان کو یہ دو آنکھوں کی نعمت دی ہے جس سے وہ اللہ رب العزت کی کارگری یہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، انسان ان آنکھوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا ان رأیت بہما خیرا اعلنت، اگر ان آنکھوں سے کوئی خیر اچھی چیز دیکھو تو اس کو عیاں کر دو اور لوگوں کو بتلایا کرو تاکہ وہ بھی خیر کی طرف آ جائے، وَإِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا شَرًّا دَفَنْتَهُ، اگر کوئی گناہ اور برائی کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں تو برا ہوں ہی، لوگ کیوں اچھے رہ جائیں، معاشرے کو بھی خراب ہونا چاہیے، دفنتہو، اس برائی کو دفن کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ قال فما شکر الاذنین، راوی نے سوال کیا بتائیے اللہ نے کان دیے ہیں تو کانوں کا کیسے شکر ادا ہو؟ فرمانے لگے ان سمعت بہم خیرا وعیت، اگر تم ان کانوں سے خیر اور نیکی کی بات سنو تو اس کو یاد کر لینا، زندگی میں اتار لینا، وَإِن سَمِعْتَ بِهِمَا شَرًّا، اور اگر تم ان کانوں سے کسی برائی کو سن لو تو کان سے سنا ہے ادھر سے نکال دو، اس کو ذہن پہ سوار نہ کر لینا۔ قال فما شکر الیدین، راوی نے پوچھا اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پھر ہاتھوں کا کیسے شکر ادا ہوگا؟ فرمانے لگے لا تأخذ بهما ما ليس لك ولا تمنع حقا لله هو فيهما، کبھی بھی اس ہاتھ سے اس مال کو نہ پکڑنا جس پہ تیرا حق نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، تم اس کو دھوکا فراڈ کے ذریعے حاصل نہ کرنے لگ جانا، تم یہ خواہش اور تمنا اور آرزو رکھنا کہ اللہ مجھے عطا کرے اور میں لوگوں کو بانٹتا نظر آؤں۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے للشکر ارکان الثلاثہ، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے شکر گزار بندہ بنا دے تو شکر کے 3 ارکان اور ستون۔ سب سے پہلا رکن یہ التحدث الاعتراف بالنعم باطنا مع محبت المنعم، انسان اپنی زبان سے اقرار کرے جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کی عطا اور اس کی عنایت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ قارون نے بھی جب کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری تھیوری ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ میرے پاس زیادہ مال کٹھا ہو گیا ہے، اللہ نے اسے بھی اور اس کے مال کو بھی قیامت تک کے لیے زمین پہ دنسا دیا۔ انسان اعتراف کرے اللہ اگر آپ نے یہ نعمتیں زیادہ دی ہیں تو یہ آپ کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ والتحدث بهما ظاہرا مع الثناء علی اللہ تعالی، پھر زبان سے بھی اقرار کرے
وہ کہتا نظر آئے الحمدللہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، زبان سے اقرار کرتا نظر آئے۔ تیسرا رکن، جب اللہ رب العزت نے ہی عطا کیا ہے تو پھر ان نعمتوں ان صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا دے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا ہے وہ گناہوں اور اسراف اور تبذیر میں لگنے لگ جائے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دکان دی ہے اور وہاں ہر وقت گانے اور موسیقی لگی رہتی ہے کہ جہاں میں خود گناہ کما رہا ہوں وہاں لوگوں کے گناہ بھی اپنے دامن میں چھپا رہا ہوں۔ اور قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان اپنے گناہ اٹھائے گا، جن کو یہ گناہ پہ لگاتا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اسے اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کی عنایات اور اس کی عطائیں اتنی زیادہ ہے کہ انسان شمار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ نعمتیں اور عطائیں تمہیں دی ہیں، اگر تم چاہو کہ ان کو شمار کر لو تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ انسان تو ناشکرا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ ابو درداء رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے من لم يعرف نعم اللہ عز وجل علیہ الا فی طعمہ ومشربہ، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھانا پینا صرف یہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا تو بہت ہی تھوڑا علم ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں یہ صحت بھی ہیں، یہ عافیت بھی ہے، یہ اسلام کی دولت کا مل جانا بھی ہے، یہ ایک امن و امان والے ملک کے اندر میرے گھر کا ہونا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ نعمت اور عطائیں بھی ہیں جن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ جب کسی نے سوال کیا کیف اصبحت، آپ نے کیسے صبح کی؟ فرمانے لگے اصبحت بین نعمت اللہ لا ادری فیہما ایہما افضل، اللہ رب العزت نے مجھے صبح کی توفیق دی ہے، دو نعمتوں سے نوازا ہے، اب میں نہیں جانتا کہ ان دو نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی؟ کہا کون سی دو نعمتیں؟ فرمانے لگے ذنوب سترہ اللہ عز وجل فلا يستطيع احد ان يعيرني، میرے گناہ ہیں، میری اللہ کی نافرمانی اور معصیتیں ہیں، میرے اندر عیوب ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان پہ پردہ ڈال دیا ہے، لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے عار دلا سکیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَمُوَدَّةٌ قَذَفَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ لَمْ يَبْلُغْهَا عَمَلِي، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کی ہوئی ہے، میرے اتنے عمل نہیں تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کی ہے یہ بھی نعمت الہی ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے یہ بھی نعمت الہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو احاطہ شمار میں لانا چاہو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ انسان شکر الہی میں اپنے آپ کو کاربند کر لیتا ہے تو اسے کون سی فضیلت اور اہمیت حاصل ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات شکر یہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ لوگوں اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے لگو تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے؟
اللہ تو بہت ہی قدردان ہے اور علیم، تمہارے اعمال کو جاننے والے۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں آزمائش اور ابتلا کو اتارتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت جانچ کر سکیں کہ کون شکر کو بجا لاتا ہے اور کس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت یہ آزمائش ابتلا کے ذریعے پھر پہچان کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر بجا لاتا کون ہے، اور اللہ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ شکر ادا کون کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اگر انسان اللہ کی رحمت عنایت اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے مزید نعمتوں سے نوازنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اعلان ہوتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ تمہیں نعمتوں سے نوازوں، اور اگر نہ شکری کی راہ اختیار کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لَن يَنْقَطِعَ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْقَطِعَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ، جب تک انسان شکر الہی کو چھوڑتا نہیں ہے اتنی دیر تک اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تسلسل روکتے نہیں۔ نعمت انسان کو ملتی رہتی ہیں، اور اگر وہ نعمتوں کا شکر چھوڑ دیتا ہے اللہ مزید نعمتوں سے نوازنا بھی چھوڑ دیتے۔ چوتھی بات، انسان کی تخلیق کے مقصد میں یہ شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں سماعت دی ہے، یہ بصارت دی ہے، یہ دل کی دھڑکن دی ہے، اور اگر دل یہ دھڑکن کرنا چھوڑ دے تو تمہاری زندگی باقی نہیں رہتی۔ لعلکم تشکرون، اللہ نے اس لیے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں تم اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ پانچواں فائدہ، اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا حقیقی عبادت گزار بندہ ہی وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لوگوں اگر واقعی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی تم کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا، اور شکر یہ ایسا وصف ہے جس کو اپنانے کا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں اور اللہ رب العزت انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے تمہیں چن لیا،
اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملے اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، شکر ادا کیا کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو تو نصیحت اسی بات کی گئی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ انشکر لی ولوالدیک، جہاں میرا شکر ادا کرنا ہے وہاں والدین کی، ان کے احسانات کی بھی قدردانی کرتے نظر آنا ہے۔ اور اگر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیها ویشرب الشرب فیحمده علیها۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں بندہ کھانا بھی کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پانی کا گھونٹ لیتا ہے اس کو بھی شکر ادا کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، من اکل طعاما، جو کھانا کھائے پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام، ساری نعمتیں اور ساری تعریفات اس اللہ کے لیے جس خالق و مالک نے یہ کھانا مجھے عطا کیا ہے۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اس میں میری طاقت و اختیار نہیں تھا، اللہ یہ آپ کی عطا ہے۔ حدیث کہتی جو پڑھ لیتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ گزشتہ ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا مبارک تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی آتی کان اذا جاءه امر يسر خر للہ ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی خبر ملتی آپ سجدے میں گر جایا کرتے، زبان سے کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جہاں زبان سے شکر الہی ہوتا وہاں اعضائے جسم سے بھی شکر ہوتا اور اپنے جسم کو سجدے میں گرا لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا امت کو پیغام دے کر گئے، اگر زندگی میں خوشی آئے تبھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اگر کوئی غم کوئی پریشانی اور دکھ کے وقت آ جائے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ ہی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی اہمیت میں یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو انسان راتوں کا قیام کرتا ہے اور زندگی اس کی دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے، اور دوسرا انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کر دیتا ہے، یہ اس صبر کرنے والے اور راتوں کا قیام کرنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت بھی کیا کرتے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں جلدی سے جانے لگا، آپ نے مجھے بلا اخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور سرور کائنات کسی کا ہاتھ پکڑ لیں اس کی سعادت کے کیا کہنے ہوں۔
अख़ज़ बियदी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और क्या फरमाया, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मुआज़ मैं अल्लाह के लिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अंदाज़े तबलीग देखिए, खैर खाही और नसीहत का तरीका सीखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से आवाज दे के भी नसीहत कर सकते थे, लेकिन अंदाज कितना मुबारक है, हाथ पकड़ा है, फिर कहा है मुआज़ अल्लाह के लिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया उसी का या मुआज़, मुआज़ मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ, इस नसीहत को कभी ना भूलना, ला तदअन्न फी दुबुरि कुल्लि सलातिन, हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ, इलाही मुझे अपने जिक्र, शुक्र और अच्छी इबादत में मेरी मदद फरमा कि मैं अच्छे अंदाज से तेरा शुक्र अदा कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन्ना अम्रहु कुल्लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिन। मोमिन का मामला ही बड़ा अजीब होता है, उसकी जिंदगी जिस मोड़ की तरफ भी चली जाए उसमें अल्लाह खैर और भलाई को रख देते हैं, और ये मोमिन के अलावा किसी और की जिंदगी में नहीं होता। क्या होता है, इन असाबतहु सर्राउ शकर फकान खैरन लह, अगर उसको जिंदगी में खुशी आ जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो नेमतें जो हैं उसके पास बाकी रह जाती हैं। व इन असाबतहु दर्रा सबर फकान खैरन लह, अगर बुरे अय्याम आ जाएं तो सब्र कर लेता है और सब्र का दामन नहीं छोड़ता, फिर भी ढेरों अजर कमा लेता है, ये भी उसके हक में बेहतर होता है। मैं और आप कैसे शुक्र इलाही के रास्ते पे चल सकते हैं? सबसे पहली बात सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन वरिअन तकुन अअबदन नासी। अबू हुरैरा अगर चाहते हो कि लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ तो फिर अल्लाह की मासियत और नाफरमानी को छोड़ दो। वकुन क़ानिअन तकुन अशकर नासी, अगर चाहते हो कि लोगों में सबसे बड़े अल्लाह के शुक्र गुजार बन जाओ तो फिर जिंदगी में कनात इख्तियार कर। कनात क्या है? जो अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उस पर राजी होना सीख। जो अल्लाह ने अता नहीं किया मैं अल्लाह से जरूर मांगूं, लेकिन उसकी हिर्स और लालच अपने दिल के अंदर न रखूं कि हाँ फलां को मिल गया है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिला। अगर इंसान ये शिकवे शिकायत की तरफ आता है फिर शुक्र इलाही खत्म हो जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया, क़य्यिदू निअमिल्लाहि क़य्यिदू निअमल्लाहि बिशुक्रिल्लाहि, लोगों अगर चाहते हो कि अल्लाह की नेमतों को तुम कैद कर लो, अपने पास बाकी रख लो, तो फिर शुक्र इलाही करना शुरू कर दो, अल्लाह नेमतों की तुम्हें पर बका दे देंगे। दूसरी बात, इंसान चाहता है कि शुक्र गुजार बन जाए, दुनियावी मामले में अपने से नीचे की तरफ देखा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम व ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरू अल्ला तजदरू निअमतल्लाहि अलैकुम। लोगों, दुनियावी मामले में अपने से नीचे की तरफ देखना। अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो परेशान ना होना, कितने लोग हैं जिनके पास चलने के लिए पाँव भी नहीं है। वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, दुनियावी मामले में अपने से ऊपर की तरफ ना देखना। अगर उसके पास नेमतें ज्यादा हैं, ये जरूर सोच लेना क़यामत के दिन हिसाब भी उसका ज्यादा ही होगा। तुम्हारे पास अगर नेमतें कम है, हिसाब भी तो कम है। फहुवा अजदरू अल्ला तजदरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अपने से नीचे की तरफ देखोगे, फायदा क्या मिलेगा? जो नेमतें तुम्हारे पास हैं उनको तुम हकीर नहीं समझो। अल्लाह तुम्हें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। तीसरी बात, इंसान चाहता है कि शुक्र गुजार बंदा बन जाए, उसको चाहिए कि इस बात का यकीन रखे कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं अल्लाह सवाल भी करे।
قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ضرور ضرور تم سے پوچھیں گے بندے بتاؤ جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا تھا ان نعمتوں کے مقابلے میں تم میرے لیے کیا لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کان یقوم قیام اللیل حتی تتفطر قدماہ، آپ رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اور سیدہ پوچھتی ہیں لما تصنع هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں کہ جب اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے سید و ولدی آدم بنایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص تک آپ کو سرتاج اور آپ کے سر پہ سرداری کا تاج سجایا ہے، مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اور اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں شکر کے طور پہ پھر اس کی عبادت بھی زیادہ کروں؟ چوتھی بات، انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہیں ہے اس پہ شکر کرنے لگ جائے۔ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو وہ کبھی شکر نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر انسان چاہتا ہے شکر گزار بندہ بن جائے اس کو چاہیے ہر وقت اپنی زبان پہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کے کلمات رکھا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد النعم فقال الحمدللہ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذْ، اللہ کسی کو نعمت سے نوازیں اور پھر وہ اس پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، یہ الحمدللہ کہہ دینا نعمت کے مل جانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو کیا بات کہہ گئے، لو رزق العبد الدنیا وما فيها ثم قال الحمدللہ لكان إلهام الله تعالى أفضل أعظم نعمته من إعطاه من الدنيا لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الآخرة يبقى۔ اگر انسان کو اللہ دنیا جہان کی نعمتوں سے نواز پھر وہ الحمدللہ کہہ دے، اس کو یاد رہنا چاہیے کہ الحمدللہ کہنے کی جو توفیق ملی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیسے اللہ کی بڑی نعمت ہے، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ جو نعمت ملی ہے چند دن کی مہمان ہے، تم نے بھی تو دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ الحمدللہ کہنے کا ثواب باقی رہ جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اللہ نیکیوں کی صورت میں عطا کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن وہ ترازو لگایا جائے گا جس کے ایک پلڑے میں اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں کبھی بھی ایک پلڑا بھر نہیں سکتا، اور اگر کوئی الحمدللہ کہہ دیتا ہے اللہ اتنی نیکیوں سے نوازتے ہیں کہ وہ دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگوں اگر میں نعمت خداوندی پہ الحمدللہ کہوں اس کا شکر ادا کروں تو میرا یہ شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کیونکہ توفیق تو اسے نے دی ہے، اور اگر میں شکر کی توفیق مل جانے پر بھی شکر ادا کروں
تو اس شکر کی تعریف بھی تو اسی اللہ نے دی ہے، یہ نا ختم ہونے والا تسلسل چل نکلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو احاطہ شمار میں لانا چاہو تو تم یہ نہیں کر سکتے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں شکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔